بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مسئلہ کہ قبولیت یا دعا میں جو وقت کا مسئلہ ہے وہ ایسا مسئلہ کہ انسان کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے، اور روایت کے اعتبار سے انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ آیت بھی کہتی ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 کا آخری حصہ، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تو ہے طبیعت کے لحاظ سے جلدی پسند، اسے تو چاہیے کہ یہاں دعا مانگے اور وہاں قبول ہو جائے، جبکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ دعا مانگنے والے کی دعا کب قبول ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک ایسے واقعے کو سورہ مبارکہ ہود میں بیان کیا جو کہ آپ کے علم میں اس سے پہلے بھی آ چکا، میں آپ کی خدمت میں تذکر کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی اور دونوں اللہ کے نبی ہیں، عمران کے بیٹے، اور دونوں نے ہی فرعون کے خلاف بد دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید نے بیان کہ ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار ان کے اموال کو، فرعونیوں کے اموال کو برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دے، فلا یؤمنوا، یہ ایمان لانے والی نہیں ہیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو آنکھوں سے دیکھ ہی نہ لیں۔ پروردگار نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگلی آیت، قال قد اجیبت دعوتکما، پروردگار کہتا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ قد اجیبت، قد تحقیق کے لیے ہے، اجیبت صیغہ ماضی ہے، ہو گئی قبول صیغہ ماضی ہے، ہو گئی قبول، دعوتکما، تم دونوں کی دعا۔ امام فرماتے ہیں ان دونوں کی جملوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بد دعا، اس کو آپ دعا کہتے ہیں برخلاف فرعون اور ظالمین، وہ دعا آپ نے کم مانگی اور قبول کب ہوئی؟ 40 سال کے بعد۔ اگر اللہ کے نبی کی دعا کسی ظالم کے خلاف 40 سال کے بعد قبول ہو تو پھر امتی کس خیال میں ہے؟ اسحاق بن عمار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، یہ روایت ہشام بن سالم کی تھی جو بیان کی میں نے ابھی 40 سال والی۔ اب اسحاق بن عمار کی روایت، اسحاق بن عمار خدمت امام میں سوال کرتے ہیں، مولا دعا کی قبولیت کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ ہے؟ فرمایا ہاں، 20 سال تک بھی ہو سکتے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد 20 سال کے بعد دعا قبول ہو۔ تو شاید کوئی انسان پریشان ہو جائے کہ مولانا 20 سال کے بعد دعا قبول بھی ہو تو ہمارے کس کام کی ہوگی؟ ہمیں تو دعا ایسی چاہیے کہ جو فوراً قبول ہو جائے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ مقامات ہیں، کچھ طریقے ہیں اور کچھ معاملات کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی باتیں۔ ہم نے پہلی بات کہ جب کبھی انسان اپنی دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرے، بہت غور کیجیے گا، ایک دعا تو وہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا موجود ہے، کوئی نہ کوئی سوال موجود ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ بے انتہا سوالات ہیں، بے انتہا حاجات ہیں، بے انتہا دعائیں ہیں، اور اس کی بے انتہا کرم ہے، خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ بے انتہا دعا اور بے انتہا خزانے دونوں کو آپس میں ملائیں کیسے؟ خدا کی بارگاہ مقدس میں امام فرماتے ہیں اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ میرے بابا جب بھی کبھی دعا کرنا چاہتے تھے تو دعا کا اہتمام کرتے تھے، چلتے پھرتے دعا نہیں ہوتی، چائے کا سپ لیتے ہوئے دعا نہیں ہوتی، روٹی کا لقمہ توڑتے ہوئے دعا نہیں ہوتی، دعا کے آداب اور طریقے، دعا چونکہ عبادت ہے،
اور عبادت کے خاص طریقے ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں میرے بابا جب دعا کا اہتمام کرتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ پہلا کام گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ دیا کرتے تھے۔ صدقہ اول مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ تیسرا مرحلہ مسجد میں جا کر دعا مانگتے تھے۔ ایک طریقہ ہے روایات کے اعتبار سے قبولیت دعا کے باب میں کہ امام اپنے بابا کے بارے میں ارشاد، بابا جب دعا کرنا چاہتے تھے صدقہ نکالتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے۔ ایک کیفیت دعا یہ کہ انسان سجدے کی حالت میں دعا کرے، جیسے کہ دعائے کمیل ابن زیاد میں مولا کے وہ جملے فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَزَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي۔ پہلا طریقہ، پروردگار تو نے حکم دیا، فیصلہ کیا اپنے بندوں کے لیے، تو نے فیصلہ کیا کہ تیرے بندے تیری عبادت کو انجام دیں، اور تو نے حکم دیا کہ وہ تیری بارگاہ میں دعا مانگے، اور تو نے ضمانت لی ہے اجابت دعا کی۔ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ، پس میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں نصبت وجہی۔ یہاں بعض علماء سجدے کی حالت کو اختیار کرتے، دعائے کمیل کے دوران اس جملے کو ادا کرتے ہوئے نصبت وجہی وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ یَدِی۔ دعا کے اس جملے سے دو بات واضح ہو گئیں، یا قبولیت دعا کا ایک انداز کہ انسان سجدے میں جا کے دعا کرے، یا قبولیت دعا کا ایک انداز کہ انسان ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، یا سجدے میں دعا یا ہاتھوں کو اٹھا کر مانگنے والوں کے انداز میں دعا۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں 40 راتوں سے مسلسل ایک دعا مانگ رہا ہوں، اور 40 راتوں مانگنے کے بعد بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب اس زمانے کی مثال لیجیے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے رابطہ کیا، مالک اس کے سوال کا جواب کیا دینا ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ پروردگار نے جواب دیا ہے عیسیٰ اس کی دعا قبول اس لیے نہیں ہو رہی کہ 40 راتوں میں مجھ سے مانگ تو رہا ہے مگر یہ تمہارے بارے میں دل میں شک رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان حجت خدا کے بارے میں، زمانے کے امام کے بارے میں، حجت پروردگار کے بارے میں دل میں شک رکھتا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، یہ شخص عابد ہے، سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو ملاحظہ کیا، اتنا طویل سجدہ کر رہا، مالک اس کی دعا قبول کرتا کیوں نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اتنے سجدے کرے کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے یا اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے دل میں میرے بارے میں حسن ظن نہیں ہے۔ کون کون سے مسائل ہیں، کون کون سی مشکلات ہیں، لیکن پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ انسان دعا مانگتے ہوئے مولائے متقیان کے اس جملے کو پہلے دہرا لے، دعائے کمیل پوری پڑھے کہ نہ پڑھے، دعائے کمیل پوری پڑھے کہ نہ پڑھے، لیکن دو جملے دہرا لے۔ پہلا جملہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، دعا مانگنے سے پہلے پڑھ لیجئے، کہ تاکہ دعا مانگنے کے بعد پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ پروردگار وہ تمام گناہ میرے بخش دے کہ جو دعا کو روک دیتے۔ دوسرا جملہ پروردگار میں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں کہ میری چھوٹے چھوٹے گناہ بھی میری دعا کو تیری بارگاہ میں روکنے سے نہ روک سکیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا طریقہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں ایک جملہ کہ 10 مرتبہ یا اللہ کی تلاوت، اور آدھی رات کے بعد اٹھ کر دعا کرنا، صدقہ دے کر دعا کرنا، 40 مومنین کو دعوت دے کر دعا کرنا، اور اگر 40 نہ ملے 10 مل جائیں 10 کو 4 مرتبہ دعا کروانا، اور پھر 40 افراد کے حق میں خود دعا کرنا، مگر 40 کا نام لے کے دعا کرنا۔ نماز شب میں کیا ہوتا ہے؟
مشکل نہیں ہے کوئی. اپنی ڈائری آپ تیار کر لیجئے, ڈائری میں 40 نام لکھ لیجئے, 40 مومنین اور نام رکھے مومنات کے کہ 40 کا نام لکھے ہوئے. اب ہر ایک کا نام لے کر, چچی ہیں, تائی ہیں, پھوپھی ہیں, خاندان کی عورتیں ہیں, آپ کے خاندان کے مرد ہیں, کا نام لکھ لیجیے. اور جب دعا کرنے بیٹھیے تو 40 افراد کا نام لکھ کے دعا مانگیے. البتہ دعا کا ایک مسئلہ کہ ساری دعاؤں میں پہلے مقدم کرنا ہے صاحبان ایمان کو. رزق مانگنا ہے پہلے میرے بھائی کو ملے, اولاد پہلے میری بہن کو ملے. مثلا مکان کا مسئلہ پہلے میرے جو چچا ہے ان کا مسئلہ حل ہو جائے, ان کا مسئلہ پہلے حل ہو جائے. آپ دعا مانگتے ہیں, ساری دعاؤں میں تقدم کیجیے اعزہ کو احباب کو, سوائے دعائے مغفرت کے. مغفرت کے دعا پہلے اپنے لیے مانگے, ربنا اغفر لی ولوالدی, پہلے مجھے بخش دے پھر میرے والدین کو بخش دے. مغفرت کی دعا میں یہ جائز نہیں ہے کہ انسان پہلے دوسرے مومن کے لیے دعا مانگے, اس لیے کہ مغفرت کا مطلب ہے اقرار گناہ. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ جہت دعا سے جاؤ, دعا کے راستے سے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. مولا وہ کیا ہوتا ہے کہ جہت دعا یہ کہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچو دعا مانگنے کے لیے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا کی حمد و ثنا کر کے, درود آل محمد کی تلاوت کر کے, پھر پیغمبر کی تبلیغ پر شکر خدا ادا کر کے, اس کے بعد پیغمبر کی بارگاہ میں درود تلاوت کرتے ہوئے کہ ہر اس نعمت پر جو تمہیں خدا نے دی اس کو یاد کرتے ہوئے, ہر نعمت کو یاد کرتے ہوئے درود پڑھو. اور جو تم سے مصیبت دور کی ہے, جن مصیبت کو یاد کر سکتے ہو, ان کے اعتبار سے درود پڑھو. پھر رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرو. یہ وہ دعا ہے, چلتے پھرتے جو دعا مانگ رہے وہ نہیں. جب خاص اہتمام دعا کا کرنا چاہیں, ایک دعا تو عام ہے آپ کی ہماری, یہاں سے آپ جاتے ہیں دعا کرتے ہوئے, خدا کرے پارکنگ مل جائے بارگاہ کے باہر, یا کبھی کبھی یہاں سے گھر پہنچے دعا کرتے ہوئے ذہن میں تھا کہ اگر آج گھر میں کوئی کھانا ہماری پسند کا بنا ہوا تو کتنا اچھا ہوگا. لیکن عجیب ہے انسان, گھر پہنچ کے اگر کھانا اچھا مل جائے وہی والا, پھر کہتا ہے اگر معلوم ہوتا کہ یہ قبولیت دعا کی گھڑی تھی کچھ اور مانگ لیتا. جو مانگا وہ مل گیا, اس پہ شکر خدا نہیں ہے. جو نہیں مانگا نہیں ملا, اس پر شکوہ خدا کیوں ہے؟